میرے مرشد پاک کی تصویر بھی چاند پہ ہے، بہت کلیئر ہے، آپ پلیز برائے مہربانی میری رہنمائی فرمائیں۔ جی ضرور۔ بیٹے، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ اللہ کی جو نشانی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اس کے کئی انگریڈینٹس ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ایک نوٹ ہے، کرنسی نوٹ، بہت سارے لوگ ہیں جو اتنے نالجبل ہیں، اتنے کننگ، کلیور، انٹیلیجنٹ ہیں کہ وہ گھر پہ بیٹھ کے کسی بھی ملک کی کرنسی نوٹ بنا سکتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں۔ اور پھر ایک اوریجنل اور ریئل کرنسی نوٹ ہوتا ہے۔ تو جو ریئل کرنسی نوٹ ہوتا ہے اس میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے ہر حال میں جو اس کو جو فیک کرنسی نوٹ ہے اس سے مختلف رکھتی ہے۔ عام لوگ چیک نہیں کرتے اس لیے دھوکہ کھاتے ہیں، لیکن جو چیک کرتے ہیں، جن کے پاس مشینز ہوتی ہیں، ان کو دھوکہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی جو نشانیاں ہیں جو اللہ کی طرف سے آتی ہے اور جو انسان کے اپنے خیال اور تصور کی بات ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ پہلے تو یہ نقطہ سمجھ لیں کہ فرق کیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ سرکار گوہر شاہی کی جو شبیہ ہے وہ چاند پر جو نمایاں ہے وہ من جانب اللہ نشانی ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے کہ اس نشانی کو، چہرہ مبارک کو دیکھ کر 3 دفعہ اللہ 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 کہیں، ذکر قلب کی اجازت ہو جائے گی۔ وہ تصویر باتیں بھی کرتی ہے۔ اب اگر کسی اور شخص کا یہ خیال ہے، کسی ہستی کا یہ خیال ہے کہ وہ تصویر میری ہے، تو اگر ان کی ہے تو یقیناً اللہ کی نشانی تو ہوگی نا۔ تو ان کے چہرے کو چاند میں دیکھ کر اللہ اللہ کی 3 دفعہ تکرار کریں، پتہ چل جائے گا کہ آپ کا ذکر قلب چلا ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ فرق ہے۔ اچھا، دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چاند پر تصویر ہے یہ صرف اللہ کی نشانی ہی نہیں، بلکہ یہ ایسی نشانی ہے اللہ کی جو صرف مہدی کے لیے ہے، ورنہ اس سے پہلے کسی نبی کی، کسی مرسل کی تصویر آئی ہوئی ہوتی، کبھی نہیں آئی۔ یہ صرف مہدی کے لیے کیوں ہے؟ مہدی کے لیے اس لیے ہے کہ لفظ مہدی جو ہے وہ نکلا ہی چاند سے ہے۔ چاند کو مہ کہتے ہیں، جس طرح مہ ناز۔ مہ ناز کا مطلب کیا ہے؟ ہندوستان پاکستان میں ہزاروں بچیوں کے نام مہناز ہوں گے، لیکن ان کو اور ان کے والدین کو پتہ بھی نہیں ہوگا اس کا مطلب کیا ہے۔ مہناز کا مطلب ہے دی پرائڈ آف دا مون، مہتاب، شائن آف دا مون۔ اسی طرح مہدی، چاند والا۔ اچھا، دوسرا پھر یہ ہے کہ سرکار گوہر شاہی کی جو شبیہ ہے چاند میں، اس کے نیچے لکھا بھی ہے مہدی۔ تو میرے بھائی، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تصویر آپ کے مرشد پاک کی ہے تو کیا انہوں نے کہا ہے کہ میں مہدی ہوں؟ یا آپ کا ایسا ایمان ہے کہ آپ کے مرشد پاک امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں؟ اگر ایسا ہے تو بتائیے مجھے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ آپ کا تصور ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں ہو سکتی، کیونکہ چاند پر جو تصویر ہے وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر ہے اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ چاند پر امام مہدی کا چہرہ طلوع ہو۔ تو ان حقائق پر آپ روشنی ڈالیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہیں۔ ہمارے پاس بہت سے لوگوں کے سوالات آتے ہیں، بہت سارے سوالوں میں چند لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو جھوٹے واقعات لکھ کے ہمیں بھیجتے ہیں، ہمیں معلوم ہے یہ بات۔ اچھا، جھوٹے خواب لکھ کے بھیجتے ہیں، پھر مجھ سے کہتے ہیں کہ اس کی تشریح کریں۔ جھوٹے واقعات لکھ کے بھیجتے ہیں اور ہم خاموشی سے سن لیتے ہیں، کیوں؟ کہ ہم کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن فقیروں کے ساتھ پنگا لینا بھی اچھی بات نہیں ہے۔
ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. ایک ولی ہوا کرتا تھا زمانے میں. تو چند نوجوان اوباش لڑکوں نے یہ سوچا کہ یہ بڑا ولی بنا پھرتا ہے، تو چلو آج ہم اس کی جو ہے نا قوالی کرتے ہیں، اس کی رسوائی کرتے ہیں. تو ان یار دوستوں نے کیا کیا کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ میت کی چارپائی پہ لیٹ گیا کفن پہن کے، جھوٹ موٹ، اور باقیوں نے اس کو اٹھایا اور اس ولی کے پاس لے گئے کہ جی یہ ہمارا دوست فوت ہو گیا، اس کا جنازہ پڑھا دیں. تو ولی دیکھ کے ان کو بہت مسکرایا، کہنے لگا کہ جنازہ پڑھا دوں؟ انہوں نے کہا ہاں اسی لیے تو ہم آئے ہیں، جنازہ پڑھا دیں آپ. ان کا یہ خیال تھا یہ جنازہ پڑھا دے گا، اور باقی لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کر لیا تھا کہ دیکھو یہ اپنے آپ کو ولی کہتا پھرتا ہے، زندہ آدمی کا جنازہ پڑھا دیا اس نے. اس نے دوبارہ پوچھا، اس نے کہا بھائی جنازہ پڑھا دوں؟ مسکرا کے پوچھا. انہوں نے کہا جی پڑھا دیں. 3 دفعہ اس نے پوچھا. تو اس نے کہا کہ دیکھو تم اصرار کر رہے ہو کہ میں اس کا جنازہ پڑھا دوں، حالانکہ اس کا جنازہ جو ہے جائز نہیں ہے. اس طرح کہا انہوں نے. لیکن اگر تم اصرار کرتے ہو تو میں پڑھا دیتا ہوں. تو انہوں نے جنازہ پڑھا دیا. جنازہ پڑھانے کے بعد اس نے کہا کہ جاؤ اب اس کو دفنا دو. تو وہ سب ہنسنے لگے کھڑے ہو کے اور آواز دینے لگے اپنے دوست کو کہ چل بھائی آجا نکل کے باہر، ہمیں پتہ چل گیا کتنا بڑا ولی ہے یہ. اب وہ جو بندہ لیٹا ہوا تھا وہ تو رپلائی نہیں کر رہا. انہوں نے کفن وغیرہ فوراً اس کا پھاڑا، دیکھا وہ تو مر چکا ہے، وہ تو مر گیا. وہ ولی کے پاس گئے کہ یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ مردہ ہے. تو اس نے کہا بھائی مردے کا ہی تو جنازہ ہوتا ہے، زندے کا جنازہ کہاں ہوتا ہے؟ تو یہ تو مردہ ہی تھا جب تم لائے تھے، تم اسی لیے لائے تھے نا کہ یہ مر گیا ہے اس کا جنازہ پڑھا دو. تو اب اس میں حیرت والی بات کیا ہے؟ جنازے کے بعد پوچھ رہے ہو یہ مر گیا ہے. بھائی جنازے کے بعد تو دفنایا جاتا ہے، یہ تھوڑی پوچھا جاتا ہے کہ یہ مر گیا ہے. یہ مر گیا تھا تبھی تو تم لائے تھے نا اس کو. تو وہ کہنے لگے نہیں یہ زندہ تھا. اس نے کہا پھر زندہ تھا تو تم کیوں کہہ رہے تھے کہ اس کا جنازہ پڑھاؤ؟ میں نے تو تم سے 3 دفعہ پوچھا تھا کہ پڑھا دوں پڑھا دوں پڑھا دوں. پھر وہ قدموں میں گر گئے کہ معاف کر دو. اس نے کیا کہا پھر؟ اس نے کہا جی میں نے صرف جنازہ پڑھایا ہے اور میں نے کچھ نہیں کیا. یہ مرا اس لیے ہے کہ جو اللہ کے ولیوں، اللہ کے دوستوں کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں، اللہ ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے. اس کو میں نے نہیں مارا، اس کو اللہ نے مارا ہے، کیونکہ جنازے کے الفاظ جو ہے جو پڑھائے گئے ہیں، مغفرت مانگی گئی ہے، تو اللہ نے مار دیا اس کو. بہت سے لوگ بھیجتے ہیں اس طرح کی باتیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، کوئی سوال کرتا ہے کہ اس کو احتلام کیوں ہوتا ہے، کوئی اور دوسرے سوال کرتا ہے. اس روحانی محفل میں ایسی غلیظ باتیں آ جائیں، اس طرح کے سوالات لوگ جان بوجھ کر کے کرتے ہیں. لیکن جس جگہ ہم بیٹھے ہیں اس جگہ پر اللہ کی محبت، روحانیت، تصوف کی تقسیم ہوتی ہے. تو یہاں پر شیاطین بھی آئیں گے اور بات کریں گے، تنگ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے. بہت سے آتے ہیں جھوٹے خواب سنا کے جاتے ہیں، اور کبھی تو میں ان خوابوں کو ٹال دیتا ہوں، لیکن کبھی کبھی میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ شیطانی خواب تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جھوٹا خواب تھا، شیطانی خواب تھا. جب یہ کہتا ہوں کہ یہ شیطانی خواب تھا، پھر شیطان ان کے خواب میں جاتا ہے کہ تمہیں خواب تو آیا نہیں، تم نے جھوٹ بولا نا، اب دیکھو تم، اب آئے گا خواب. یہ شروع میں جو ہے میں نے کراچی میں ہی سنا، جب چاند کی بات ہوئی، وہاں پیپلز پارٹی کے کچھ دوست احباب تھے. میرے جو والد صاحب کے رشتہ دار ہیں، یعنی ان کے بھائی کے بیٹے اور یہ سارے پیپلز پارٹی میں تھے، بڑی بڑی پوسٹ پر ابھی بھی ہیں. تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میرا ہوتا تھا. تو اس نے آ کے مجھے ایک دن، میں گیا ہوا تھا پاکستان، تو مجھے بتایا آ کے کہ یار پیپلز پارٹی والے تو یہ کہتے ہیں کہ چاند پہ بھٹو کی تصویر ہے. تو میں نے کہا یار تم دیکھو نا، چاند کے اوپر جو تصویر ہے اس میں تو داڑھی ہے، بھٹو کے تو منہ پہ کیا سر پہ بال نہیں تھے.
میرے خیال سرکار نے بھی اس کا ذکر فرمایا کہ بے نظیر کہتی ہے کہ میرے باپ کی تصویر ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ سلطنت آف عمان کا سلطان قابوس وہ بھی کہتا ہے کہ میری چاند پہ تصویر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی بھٹو کی یا سلطان قابوس کی چاند پہ تصویر کیوں ہوگی؟ اس سے آپ کو کیا مٹیریلسٹک اور پولیٹیکل جو ہے بینیفٹ ہوگا؟ یہ تو اللہ کی نشانی ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے۔ آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں، کیونکہ اس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، کہ ہم مستقبل میں اپنی نشانیاں افق پر دکھائیں گے۔ تو یہ تو اللہ کی نشانی ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ یہ کہیں کہ جی یہ میرے باپ کی تصویر ہے، یہ میرے مرشد کی تصویر ہے، یہ سوچیں پہلے کہ یار یہ تو اللہ کی نشانی ہے۔ اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچ لوں میں۔ اس سے پہلے کہ میں یہ کہوں کہ میرے مرشد کی تصویر ہے، یہ میں جائزہ لے لوں کہ کیا میرے مرشد واقعی امام مہدی ہیں، کیونکہ امام مہدی کی تصویر آئے گی چاند پر، عام آدمی کی تھوڑی آئے گی، بھلے وہ سلطان قابوس ہو یا ذوالفقار علی بھٹو ہو، یہ تو عام لوگ ہیں نا۔ کسی نبی کی تصویر نہیں آئی، لوگوں نے یہی اعتراض کیا۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی حضور پاک کی تو تصویر نہیں آئی، تو امام مہدی کی تصویر کیسے آ سکتی ہے؟ بھائی یہ کوئی قانون تھوڑی ہے، یہ قانون تو نہیں ہے۔ یہ قانون کہاں ہے؟ نہ قرآن میں لکھا، نہ حدیث میں لکھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک چھڑی تھی جس کو پکڑ کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ وہ چھڑی موسیٰ علیہ السلام کے عصا جیسی تو نہیں ہوئی، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ حضور پاک کے پاس ایسا معجزہ نہیں تھا جو موسیٰ کے پاس تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ہر شخصیت کو، نبی ہے تو سارے نبیوں کو مختلف قسم کے معجزات عطا فرمائے، اور ولی ہے تو مختلف قسم کی کرامات عطا فرمائیں۔ دیکھو جی، ایک ہیں معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غریب النواز، ان کی شان کیا ہے؟ یعنی وہ خواجہ ہیں۔ خواجہ کہتے ہیں جس کی ولایت 22 ولیوں کی ولایت کے برابر ہو، اس کو خواجہ کہتے ہیں۔ ایک تو یہ پاکستان میں خواجہ ہوتے ہیں نا، یہ تو خواجہ ہیں صرف۔ تو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پورے دریا کو ایک کوزے میں بند کر لیا تھا، لکھا ہے نا یہ۔ اور امام حسین دریائے فرات کا ایک قطرہ پانی کا نہیں پی سکے۔ کون بڑا ہے اب؟ بھائی معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے تو پورے دریا کو ایک چھوٹے سے برتن کے اندر بند کر لیا، اتنی طاقت تھی ان کے پاس۔ اور حضرت امام عالی مقام امام علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، ایک قطرہ فرات، دریائے فرات کے پانی کے لیے وہ یعنی کہتے رہے کہ علی اصغر پیاسا ہے، اس کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے اس کے حلق میں چند قطرے ڈال دو۔ لیکن ان یزیدیوں نے بجائے پانی ڈالنے کے نیزہ مارا جو گلے میں لگا اور خون کا فوارہ چھوٹ گیا۔ یہ طاقت امام حسین کے پاس تھی یا نہیں تھی؟ تو سب کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامات مختلف ہوتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو کہاں امام حسین اور کہاں معین الدین چشتی؟ کوئی تقابل نہیں ہے نا، کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ حسین جیسا کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ لیکن ایک امام حسین ہے جن کا 6 ماہ کا بچہ پانی سے کی پیاس سے بلک بلک کر کے شہید ہو گیا۔ دوسری طرف خواجہ غریب النواز ہیں، ان کو اللہ نے اتنی طاقت دے دی کہ پورے دریا کو انہوں نے کوزے میں بند کر لیا۔ تو اگر اس طریقے سے کمپیریزن کرو گے تو کبھی بھی امام مہدی کو نہیں پہچان پاؤ گے۔ اور پھر چاند پر جو تصویر لگائی ہے، یہ اعتراض کہ فلاں کی کیوں نہیں آئی، فلاں کی کیوں نہیں آئی، یہ تب کریں آپ جب ہم نے لگائی ہو۔ ہم سے اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کا کام ہے نا، یہ تو اللہ نے لگائی ہے نا بھائی۔ انسان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اپنی تصویر چاند پہ جا کے لگا دے؟ انسان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ زمین پہ کھڑا کھڑا چاند کے 2 ٹکڑے کر دے؟ لیکن حضور نے کیا نا، قرآن مجید میں ہے، شق القمر کا واقعہ قرآن مجید میں ہے۔ اب اگر آپ کہتے ہیں جی عقل نہیں مانتی، تو عقل کہاں مانتی ہے؟ اگر عقل پہ جاؤ گے تو اللہ بھی نہیں ہے، رسول بھی نہیں ہے۔ عقل کہاں ہم کو سمجھائے گی کہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے؟ کیا ثبوت ہے اس کا؟ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ بھئی آدم صفی اللہ اس دنیا میں تشریف لائے، ہم نے سنا ہے ہم نے۔ اس کا کوئی ثبوت ہے کہ آدم صفی اللہ آئے تھے؟ ابراہیم خلیل اللہ آئے تھے؟ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، کوئی ثبوت نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، کوئی ثبوت نہیں۔ حضور پاک آئے، کوئی ثبوت نہیں۔
بغیر ثبوت کے، بغیر دیکھے ماننا ہی تو ایمان کہلاتا ہے. اور قرآن مجید حق ہے یہ بھی آپ کو پتہ نہیں چل سکتا جب تک کہ آپ کے دل میں اللہ کا نام اور نور نہ اترے. پھر قرآن پڑھیں گے تو قرآن کی تلاوت کا نور اندر جائے گا تو پھر کہو گے نا یہ حق ہے. Amra TV, the place to connect with God.